جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست ماحول دوست آفاق بٹی، اور یہ ہے CAC پوڈ کاسٹ۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے ایک جرنلسٹ، فلم میکر اور کلائمیٹ ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ ہیں عائشہ طاہر۔ عائشہ طاہر نے جو کام کیا ہے اس کی 2 ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی ہیں، بہت انسپائر کیا مجھے، جو کہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ تو عائشہ سے پوچھتے ہیں، اس کا تعارف پوچھتے ہیں، پھر اس کے کام کے بارے میں، اور پھر سارے انوائرمنٹ کلائمیٹ کی طرف جائیں گے۔ جی عائشہ، پلیز اپنے لیے کچھ بتائیں، مزے سے بتائیں، موج سے بتائیں۔ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ اور پہلے تو یہ کہنے کے لیے کہ میں نے آپ کو انسپائر کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت سیکھنے کے لیے ہے ابھی، تو میں نے آپ کو انسپائر کیا، اس کے لیے تھینک یو۔ اور میں آئی وڈ سے اگر میں ایک ورڈ میں کہوں تو آئی ایم اے اسٹوری ٹیلر۔ مجھے جہاں پہ کوئی بھی اسٹوری ملتی ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو جیسے بھی بتا سکوں، وٹ ایور دا بیسٹ وے از میں بتاتی ہوں۔ موسٹلی میں رائٹر ہوں، بٹ پچھلے 2 سالوں کے اندر فلم میکنگ، کیمرا ایز اے وے ٹو جسٹ ہولڈ اٹ ان فرنٹ آف سم ون، اور اگلے بندے کو کہنا کہ آپ کو جو بولنا ہے، آپ کو جو بتانا ہے، آپ کی جو اسٹوری ہے آپ وہ بتا سکتے ہیں، تو وہ مجھے کافی اچھا لگا ہے۔ لیکن موسٹلی جو ہے میں کام کرتی ہوں پچھلے 2 سالوں سے تو اسپیشلی کلائمیٹ اور ڈیولپمنٹ کے اوپر، دا انٹرسیکشن آف دا ٹو موسٹلی۔ ویری انٹرسٹیڈ ان پرانی اسٹوریز، جو اسٹوریز مجھے لگتا ہے ہم سے کھوئی جا رہی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ، ان کے اندر میرا جو مین ایم ہے اپنے کام کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کیا وہ کہانیاں ہیں جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، جو ضروری ہیں ہمارے آگے کے لیے اور ہمارے آج کے لیے، تو ان کے بارے میں کافی سوچتی ہوں۔ بہترین۔ اچھا، وہ پرانی کہانیاں اور وہ پرانے چہرے ایک انسان کے لیے کرب ہوتا ہے۔ ایک ناول میں نے پڑھی تھی، اس کا تھیم یہ تھا کہ اس کو پہچاننے والے جتنے لوگ تھے، جو اس چہرے کو پہچانتے ہوئے ایک ایک کر کے کم ہو رہا تھا، تو اس کا جو مزری تھی اور جو اس کا ڈرامہ تھا اس پہ پوری وہ ناول تھی۔ تو یہ کہانیاں، کھوئی ہوئی کہانیاں بھی یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے وہ بالکل ختم ہو رہی ہیں، اور وہ سنانے والے لوگ بھی نہیں رہیں گے اور کہانیاں بھی نہیں رہیں گی، تو ہم اپنے فوک وزڈم کو کیسے دیکھیں گے؟ بکس، کتابیں تو لکھوائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، وہ ایک علیحدہ سب معاملات ہیں، بیر آف کریکولم ہے، لیکن فوک وزڈم اور اصلی جو دادی اور نانی والی کہانیاں ہیں، وہ سچی کہانیاں، وہ پریوں کی اور وہ دریاؤں کی اور پہاڑوں کی اور سمندروں کی کہانی ہوتی ہے، جو نیچر ہم جس میں رہنا چاہتے ہیں، بہت اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، وہی ہوتی ہیں۔ اس لیے وہ ہمیں انسپریشنس ملتی ہے، جینے کی ایک اور تمنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ بتائیں کہ LBOD کی جو ڈاکومنٹری تھی، وہ لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین جو ہے، وہ ایک خطرناک منصوبہ 2011 میں تو ایک بہت بڑی تباہی، اس کے بعد 2022 میں اس نے بہت بڑی تباہی بجی۔ آپ کی ڈاکومنٹری اس پہ لاجواب قسم کی تھی۔ آپ نے اس میں لوگوں سے جو باتیں کی ہیں، وہ زمینی حقیقتیں اور سمندر کا الٹا بہنا اور ہاکڑوں پرانے دریا کا الٹا بہہ جانا، یہ ساری چیزیں آپ نے کیسے دیکھی وہاں پہ؟ آئی تھنک میں کچھ مہینے 2022 کے فلڈس کے بعد، آلموسٹ 3 to 4 months کے بعد میں گئی تھی کوریج کے لیے، عورتوں اور بچوں کے اوپر فوکس کرنے کے لیے، کیونکہ بہت کم لانگ ٹرم اسٹوریز آ رہی تھیں کہ عورتیں اور بچے کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو میں گئی تھی جعفر آباد اور نصیر آباد۔ وہاں پہ جب میں RBOD کے سائٹ پر تھی، اور جتنے لوگ تھے وہاں پہ، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نیچرل چیز ہوئی ہے ہمارے ساتھ، وہ ان کے اندر ایک غصہ تھا فار اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، جو ان کو لگتا تھا جنہوں نے ان کو تباہ کیا ہے، جو پانی نہ نکلنے کا یا پانی رکنے کا اس کا تھا۔ تو وہاں سے تب مجھے پتہ چلا تھا لوگوں سے، موسٹلی ایک ایکٹیوسٹ تھیں مائی جوری، جنہوں نے الیکشن میں لڑتی تھی اور آپ ان سے جا کے بات کریں، اور وہ ایک ایسی عورت جو مطلب جس نے بس ایک دن کہا کہ نہیں، انف از انف، میں اب کھڑی ہوں گی اپنے لوگوں کے لیے۔ تو ان سے جب میں نے کافی دیر بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ LBOD اور RBOD کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ تو میں نے تب عورتوں کو اور بچوں کو تو کور کیا، تب میں نے یہ بتایا کہ مطلب کیسے کتنی تکلیفیں ہیں عورتوں کے لیے جو بس کور نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ موسٹ ہمارے صحافی جو اس طرح کی جگہوں پہ جا سکتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں۔ پھر جب میں گئی واپس تو میں نے کافی LBOD اور RBOD کو انویسٹیگیٹ کیا، دیکھا کہ کیا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ یہ تو کافی پرانا مسئلہ ہے، جو ہر کچھ سال بعد جب سیلاب آتے ہیں تو لوگ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ LBOD کیا ہے، RBOD کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ 1999 میں جب یہ بنا تھا تبھی اس کا
ڈیوسٹیشن آ گئی تھی. چولری ویئر اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ اس نے میل فنکشن کیا, وہ ٹوٹ گیا کمپلیٹلی. 1999 کا جب سائیکلون آیا تو وہاں کے سارے لوگ تباہ ہو گئے, سمندر کا پانی وہ گھروں میں لے آیا. تو پھر آہستہ آہستہ جب 2003 کا آیا تب بھی تباہی ہوئی, پھر 2010 کا آیا پھر تباہی ہوئی, پھر 2018 کا ایک چھوٹا سا آیا تھا اس نے بھی تباہی کی, 22 کا آیا اس نے بھی تباہی کی. تو اس طرح پھر پتہ چلا کہ تو ایک کافی لمبی ہسٹری ہے جو مطلب آؤٹ سائڈ آف دیٹ ایریا یا آؤٹ سائڈ آف سرٹن ایریاز جو کہ کلائمیٹ اور ایکٹیویزم کے انٹرسیکشن پہ ہیں, لوگ اس کو ایک بہت نیچرل ایک آلموسٹ کہ یہ ہونا ہی تھا کائنڈ آف ٹون دے رہے ہیں, ہیومینیٹیرین ٹون دے رہے ہیں, جو ایک اے پولیٹیکل ٹون ہے جس میں پالیٹکس انوالو نہیں ہے, جس میں ڈیولپمنٹ انوالو نہیں ہے, جس میں کلونیلزم انوالو نہیں ہے. تو میرا یہ کوشش تھی کہ ایل بی او ڈی کو میں نے اکیلی نے کام نہیں کیا, بہت سارے لوگوں نے کیا. ایل بی او ڈی کے اوپر بہت کام ہوا ہے, بہت سارے سندھی صحافیوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر. لیکن میرا جو ایم تھا وہ یہ تھا کہ جو انگلش اسپیکنگ آلموسٹ اسلام آباد, لاہور, کراچی کے لوگ ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے رورل ایریاز میں کیا ہو رہا ہے, جو کہ رورل ایریا کی کہانی پاکستان کی ریئل کہانی ہے, ہماری ریئل ہسٹری رورل ہسٹری ہے, اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک ایل بی او ڈی کو خود سمجھنے کے لیے میں نے ایک رپورٹنگ ٹرپ کی جس میں ڈیلٹا سے, بدین سے, کدھن سے تھوڑا سا آگے گئی تھر کے تھوڑے سے علاقے کے اندر, اور میں نے وہاں پہ لوگوں سے, بہت سارے لوگوں سے بات کی کہ یہ کب سے چل رہا ہے اور اس میں آپ لوگوں کا کیا, آپ لوگوں نے اس کے بارے میں کوئی پروٹیسٹ نہیں کی, کیونکہ سمجھ تو باہر سے یہی آتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز ہوئی, اب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور آپ لوگوں کی اپنی آواز جو ہے وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی. تو آپ کی اپنی آواز کیا ہے؟ تو جب میں ان سے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کی اپنی آواز کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو پچھلے 30 سالوں سے آواز نکال رہے ہیں, آپ لوگوں نے سنی نہیں, آپ لوگوں کو اب یاد آیا. میڈیا اور لوکل میڈیا کا معاملہ تھا, ہاں, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو شہروں میں ہیں وہ سندھی اخبار نہیں پڑھتے, اس لیے وہ ایک گیپ آ جاتا ہے, اور جو سوکل نیشنل میڈیا ہے وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتی, تو آپ لوگوں تک وہ خبر نہیں. کبھی کبھی انگریزی اخبار میں اوپر کی لیول پہ پالیسیز ڈسکس ہو جاتی ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں ہوتی. نیشنل میڈیا ٹو بی کوائٹ آنیسٹ ان ایریاز کو, رورل ایریاز کو کور ویسے ہی کرتا ہے جس طرح امریکی آ کے ہمیں کور کرتے ہیں, رائٹ. ہماری بہت کمپلیکس مسئلوں کو ایک بہت آسان طریقے سے لوگوں کو سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں, یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے وہاں پہ رہنا. یہ نہیں کہتے کہ ان کے لیے تو مشکل ہے ہی ہے, لیکن وہ یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ یہ بتائیں لوگوں کو جا کے کہ کتنا مشکل ہے, یہ بتائیں لوگوں کو جا کے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, اور اس کی ہمارے ساتھ ہونے کے بعد جو ہے ہم کتنا لڑے ہیں, ہماری لڑائی کو آگے لے کے جائیں. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم تو پچھلے 20-30 سال سے اس کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں, مسلسل جد و جہد ہے, اور جد و جہد ہماری ایسی ہے کہ ہم نے ورلڈ بینک کو, ون آف دا فیو ٹائمز ان ہسٹری, ورلڈ بینک کو اب فورس کیا کہ ہم سے معافی مانگیں. ہماری جد و جہد یہ ہے, اور یہ جد و جہد کسی پورے پاکستان کو نہ پتہ ہونا یہ ان کی غلطی ہے, ہماری نہیں ہے. تو پھر میرا جو گول تھا وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں کہانیوں کے بارے میں ایسے سوچتی ہوں کہ کون سا ایسے یا طریقہ ہے کہ جس میں ہم صرف انسانوں کی یا لوکل وزڈم نہ کور کریں, ہم نیچر کا جو وزڈم ہے وہ بھی کور کریں. جو مجھے لگتا ہے جو لوکل کمیونٹیز ہیں, جو انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, انہوں نے زمین کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنایا ہوتا ہے کہ وہ زمین کی آواز سمجھ سکتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. تو میں ان سے صرف ان کا جو انہوں نے سیکھا ہے وہ نہیں جاننا چاہتی, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ جو انہوں نے آوازیں جو وہ جانتے ہیں پانی کی وہ کیا ہیں. اور جب میں وہاں پہ گئی تو مجھے وہی لوگ ملے جنہوں نے مجھے بتایا کہ دریا کا جو رستہ ہے وہ یہ ہوتا ہے, اور دریا کی جو آواز ہے وہ یہ ہوتی ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ دریا کے ساتھ کیسے رہنا ہے, اور ہمیں سیلابوں سے ڈر نہیں لگتا تھا. ہم سیلابوں کے ساتھ, سندھ سیلابوں کی دھرتی ہے, بالکل ہمیں سیلابوں کے ساتھ رہنا آتا تھا. یہ ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ کے نام پہ جو آپ نے ہمارے اوپر یہ 4,500 کیوسک کا ایک ڈرین بنا دیا ایل بی او ڈی, جس سے لاکھوں ہاکڑوں اور جو پرانے دریا تھے جس میں لاکھوں کیوسک پانی لے کے جاتے تھے, وہ اب آپ نے 4,500 میں ڈال دیا ہے. تو ہمیں تو پتہ تھا یہی ہوگا. ہاں, وہ ڈیزائن جب غلط بن رہا تھا, ہاکڑوں کا جو سرفیس ہے وہ نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر بنا رہے ہیں, تو وہ کیسے مینیج ہوگا. جو ڈھلان ہے, جو نیچے والی جگہ ہے, وہ تو اپنی جگہ پہ رہ رہی ہے, اس سے زمینیں جتنی خراب ہوئی. آپ کی ڈاکومنٹری میں ایک بندہ بتا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ پران دریا جا رہا ہے اور یہ ہماری زمینیں ہیں, اور یہ پانی اس طرح سے آرام سے چلا جاتا تھا, ہم یہیں رہتے تھے. اب یہ اوپر اٹھا کے اس کو بنا دیا گیا. اس کا ڈیزائن کس نے بنایا, کس نے ہمارے ساتھ دشمنی کی. تو وہ جو ڈیزائنر ہیں, وہ جو انجینئرس ہیں, وہ اس کو نہیں دیکھتے. وہ بلینس آف ٹریلینس آف ڈالرز کی بات کرتے ہیں, بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کو ہم بنا رہے ہیں, اس پہ وہ
خبریں اور فوٹو میں آتے رہتے ہیں, تو گراؤنڈ ریئلٹیز وہ جان بھی سکتے ہیں, بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ بھائی اس کا نیچرل جو بہاؤ ہے اس کو یہ ساتھ ساتھ لے کے جاتے تو اس کا کوئی اتنا نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مین جو لوگوں سے ملا تو وہ کہتے تھے بننا ہی نہیں چاہیے تھا, پانی تو جا رہا تھا. اور وہ بدین اور کڈن والی جگہ ایسی ہے جو سندھ کی سب سے نیچے والی جگہ ہے, تو لیفٹ بینک جو سندھو دریا کا ہے, پران اور نارو, یہ سارا روڈی ہل سے لے کے وہ پورا پانی اسی راستے سے جا رہا ہوتا تھا. ان لوگوں نے اس کو سمندر کو بھی آنے کا راستہ اندر دے دیا LBD نے. اور وہ یہی ہے نا کہ جب وہی غفور جو ایک لوکل جرنلسٹ ہیں کدن کے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم جب ہمارے باپ دادا نے جا کے ان کو یہ کہا کہ یہ مت کریں, یہ ہمارے لیے قیامت لے کے آئے گا, تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جاہل ہیں, آپ کے پاس انجینئرنگ ڈگری ہے, آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے جو بتائے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ود کلیم. تو انہوں نے کہا کہ مطلب ہم اس جگہ پہ, ہمارے باپ دادا پر دادا یہاں پہ رہنے والے ہیں, ہم تو جانتے ہیں اس جگہ کو. تو جب 1997 میں انہوں نے کنسٹرکشن کی ہے, 1999 میں اس کی کمپلیشن, آلموسٹ 1998 میں کمپلیشن ڈن ہوئی ہے, 1999 میں بے نظیر آئی ہے, تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کیا بنایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بنایا, تو انہوں نے کہا یہ جب کیسے آپ کنٹرول کریں گے. تو تبھی وہی لوگ بتاتے ہیں, مقامی لوگ یہی کہتے ہیں کہ تب بے نظیر کو بھی غصہ چڑھا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا چیز سوچ کے یہ بنایا ہے, یہ تو لوگ برباد ہو جائیں گے. اور 1999 کے سائیکلون میں چولری ویئر ٹوٹا ہے, ابھی تک وہ نہیں فکس ہوا. اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جب چاند, وہ جو ایک بندہ کہتا ہے کہ چاند کی روشنی سے, اس کا یہی مطلب تھا, اس کا تو یہ تھا نا کہ چاند کی روشنی وہ بتاتا ہے, جب چاند چمکتا ہے تو پانی جو ہے وہ پل کرتا ہے. اس کا یہ کہنے کا طریقہ ہے سائنٹیفکلی, وہ ہائی ٹائڈ, لو ٹائڈ, سمندر, مون کی روٹیشن, یہ سارا کچھ, لیکن ان کا اپنے کہنے کا طریقہ ہے. لیکن مقصد ان کا وہی ہے کہ ہائی ٹائڈ, لو ٹائڈ, پانی کو رستہ دیں گے. اب آپ جائیں تو, میں لاسٹ ٹائم گئی تھی شاید کچھ مہینے پہلے, 4-5 مہینے ہو گیا مجھے, یہاں پہ کھارو چاند کے ایریا میں. کھارو چاند سے پہلے جتنے گاؤں آتے ہیں ان ساروں کے اندر سمندر کے پانی کے کھڑا ہوا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ میٹھا پانی ہے نہیں وہاں پہ. 17 سال کے بچوں کے لیور فیلئر تھے کدھن کے اندر. اتنے بچے جو تھے ان کے لیور فیلئر تھے 17 سال کے, کیونکہ جو وہ پانی پی رہے ہیں وہ اتنا ہائی اس کے اندر سوڈیم ہے, وہ اتنا ان ایکسیپٹیبل ہے بائی ڈرنکنگ اینی سیف ڈرنکنگ میجرز. پانی ویسے ہوتا ہی نہیں, اور جب ہوتا ہے تو وہ کھارا پانی ہوتا ہے. ہیپاٹائٹس A-B-C کا شکار ہو جاتا ہے. اور وہ سارے کے سارے لوگ, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم وہ لوگ تھے جو, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی قسمیں ہوتی تھیں چاولوں کی. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ چاول کم ہوں گے ہمارے پاس. لاڑ کے چاول جو ہے وہ یہی بتاتا تھا کہ لاڑ کا چاول اتنا لمبا ہوتا تھا. تو یہ تو نہ مجھے پتہ ہے, نہ مطلب یہ چیزیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس اتنے لمبے چاول بھی ہوتے تھے. تو وہ صرف چاول سے لے کے, چاول سے بنتا کیا تھا, وہ کس سیزن میں کھایا جاتا تھا, یہ تو ساری کی پوری ایک ہسٹری ہے, ایک سائیکل ہے جس کے بارے میں یہ جو کلائمیٹ کی چینج کے ساتھ, ڈیولپمنٹ کے ساتھ ریس ہو رہی ہے. تو یہ کہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ میں جاتے جاتے آپ نے ایک درد پرو لیا ایک ڈاکومنٹری میں پورا کا پورا, اور ہاں کوشش کی. تو یہ تو انڈس سندھو کا لیفٹ سائڈ ہو گیا. رائٹ سائڈ پہ کیرتر نیش اپنا پہاڑ اور 7 کے قلعہ اور سندھو کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کا بہت بڑا ذخیرہ, اس کو کیسے بگڑتے دیکھا آپ نے, کیا حالات دیکھے آپ نے؟ منچر پہ بھی جا کے میں نے یہ دیکھا کہ ونس اگین بہت کام ہوا ہے, لیکن جو منچر کا جو میں نے نہیں دیکھا وہ یہ تھا کہ جو منچر کے لوگ مطلب کیسے رہتے تھے اس رومانٹیسائز طریقے سے نہیں, جس طریقے سے سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ بوٹس پہ رہتے تھے اور ان کا یہ رہنا ہوتا تھا, اس نظریے سے نہیں. ہاں وہ تو صحیح ہے, لیکن میرا یہ انٹرسٹ تھا کہ کیسے ایک ایکو سسٹم کا ایک بہت بڑا حصہ, جس کو ہم منچر کی جو ایکچوئل جو اسٹوری ہے وہ کافی آئسولیٹڈ طریقے سے بتائی جاتی ہے. جیسے منچر ایک لیک ہے جو ڈسٹرائے ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے جو اس کے فشر فوک ہیں وہ ڈسٹرائے ہو گئے ہیں, اینڈ دیٹس دی اسٹوری. میرے لیے اٹ واز مور انٹرسٹنگ کہ منچر کیسے کنیکٹیڈ ہے ود دا لارجر سندھ کا ایکو سسٹم. سندھو اور منچر کا کیا رشتہ ہے, اور منچر کیسے ایک ہمارے لیے ایک آلموسٹ ایک وے آف انڈرسٹینڈنگ دا ریسٹ آف ایکو سسٹم ہے. کہ اگر ہم اپنی سب سے لارجسٹ پاکستان کی فریش واٹر لیک ان اے ٹائم, وہاں پر جب میں منچر تھی تو وہاں پر ساتھ ہی نیوز آ رہی تھی کہ پاکستان از بیکمنگ انکریزنگلی ون آف دا موسٹ واٹر اسکیئرس کنٹریز ان دا ورلڈ. تو ایز وی آر بیکمنگ ون آف دا موسٹ واٹر اسکیئرس کنٹریز ان دا ورلڈ, آپ کی جو لارجسٹ فریش واٹر لیک ہے اس میں 4 فیٹ پانی بھی نہیں ہے.
اور وہ پانی کیوں نہیں ہے؟ وہ پانی اس لیے نہیں کیونکہ پانی وہاں پہ آنا نہیں چاہتا، وہ پانی اس لیے ہے کیونکہ آپ سوچے سمجھے بغیر اپنا ویسٹ، ہیومن ویسٹ سارا اس کے اندر ڈال رہے ہیں. آپ کو جو گٹر نظر آتا ہے آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں، آپ کو سیمر تھوڑ کا پانی نظر آتا ہے آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں سوچے سمجھے بغیر، کیونکہ آپ کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ بس پانی جو ہے ویسٹرن نارو MNV ڈرین. تو اگین ہم جب سوچتے ہیں تو وہ یہ نا کلونیل مینٹیلٹی نا، اٹ واز ڈن کلونیل ٹائمز 1932 کے اندر، آئی ایم پریٹی شیور اٹ واز بلٹ. اٹس اے کلونیل مینٹیلٹی آف آپ کیسے پروفٹ زیادہ کیسے کریں، آپ جو لینڈ سے جتنا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کتنا کریں. اور ہم تو ان کے لیے کالونی تھے. جو کلونیلزم کا جو مطلب آئی نو اٹس بیکم اے بز ورڈ کلونیلزم، بٹ جو فریم ورک تھا آف آکیوپائنگ پیپل، اٹ واز آلسو آکیوپائنگ لینڈ، اور لینڈ سے ہم جتنا ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں ہم وہ ایکسٹریکٹ کریں. یہ امریکہ کے اندر، یہ پوری دنیا کے اندر ہم نے یہی فریم ورک دیکھا کہ انڈیجنس کمیونٹیز کے ساتھ، انڈیجنس لینڈ کے ساتھ یہی کیا گیا کہ سب سے پہلے اس کو کمپلیٹلی ایک نیا بنایا گیا. اس کے جنگلات کاٹے گئے، اس کی ندیاں جو ہیں کنٹرول کی گئیں، اس کو ایک اس طریقے سے بنایا گیا کہ اس سے ہم کتنا پروفٹ نکال سکتے ہیں، ہم کیسے رہ سکتے ہیں. تو MNV ڈرین جو ہے وہ اسی چیز کا نا کہ انہوں نے بنایا ہی اس لیے تاکہ آپ کا جو پانی کا جو کنیکشن ہے اس سے جتنی ایگریکلچرل آپ سسٹینیبلٹی کریٹ کر سکتے ہیں آپ وہ کریٹ کریں، اور آپ اس کو منچر سے کنیکٹ کر دیں. اور تب پھر بھی کم تھا لوگوں کے مطابق، ریسرچ کے مطابق MNV ڈرین تو چلے ایک تھا ہی کیٹاسٹرفی، اتنی بڑی نہیں تھی، لوگ پھر بھی سروائیو کر رہے تھے. منچر کا وہ جو عروج کا وقت تھا وہ تھوڑا سا کم ہوتا جا رہا تھا، بٹ پیپل ور سروائیونگ. اٹ واز ریئلی آفٹر RBOD وچ انٹائرلی چینجڈ منچر، went from being the largest freshwater lake of Pakistan, at times Asia even, to then becoming a gutter کا نالا. وہ گٹر کا نالا ہے. دیکھنے میں جب میں گئی تھی تو خوبصورت تھا، میری ڈاکیومنٹری میں وہ منچر آپ کو خوبصورت نظر آئے گی، مطلب کیونکہ ابھی بھی اس کے اندر ایک چارم ہے منچر کے اندر، وہ چارم ایک روح تو ہے جو آوارگی ہے اس کی تو، اور اس مطلب وہ کیسے اس کے اندر وہ چارم بھی کیسے ختم ہو جس لیک کے اندر جو ہیں درویش ہیں، مطلب ان کا ایکچوئل مزار ہیں پرانے لوگوں کے، آپ نے جن کو لوگوں کو جا کے وہ جہاں پہ وہ نماز پڑھتے ہیں، لیک کے اندر ملٹیپل آئیلینڈز ہیں جس کے اوپر چھوٹے جن کے اوپر وہ ہیں. تو آپ وہ کیسے لیک کا کمپلیٹ چارم ختم ہو جائے ایک دم سے. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ جس طرح کسی نے ڈاکیومنٹری میں کہا کہ وہ ایک پیشنٹ ہے جو کوما کی کیفیت میں ہے. منچر ایکچولی مجھے زیادہ ہوپ فل چیز ہی نظر آتی ہے کہ منچر کو ٹھیک کرنا بہت آسان ہے. منچر کو ٹھیک کرنا مشکل نہیں ہے. LBOD کو ریورس کرنا از اے لاٹ مور چیلنجنگ، کیونکہ ہم نے کمپلیٹلی جیوگرافکلی آلٹر کر دی تھی ہماری مطلب انٹائر جیوگرافی آف لوور سندھ. بٹ منچر کو فکس کرنا تو آسان ہے. آپ کو RBOD بند کرنا پڑے گا، منچر کو تھوڑا سا کلین کرنا پڑے گا، بارش خود ہی آئے گی اور منچر کو ٹھیک کر دے گی. منچر تو بہت آسان ہے. تو منچر جو ہے اس کے اندر یہ تھا کہ لوگوں کا جہاں تک، اور اب تو منچر کے لوگ بھی مطلب ایسے ہو گئے ہوئے ہیں کہ ان کو اب الجھن ہوتی ہے کہ کوئی باہر سے آئے ان سے بات کرنے کے لیے. پچھلے 20 سالوں سے مجھے لگتا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کیسے رہتے ہیں. اب تو لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور اب جو آخری 2 فیملیز رہ گئی ہیں میرے حال سے، اور ایک نے تو پورا بیچ رہے ہیں اپنی کشتیاں، انہوں نے کچھ مل ملا کے قرض پہ پلاٹ لیے اور اب وہ جا رہے ہیں. تو وہ جو گاؤں تیرتا ہوا گاؤں نظر آ رہا تھا وہ اب نظر نہیں آئے، وہ میرے حال سے اگلے 5 سالوں کے اندر. منچر رامسر سائٹ ہے یا نہیں ہے؟ منچر از ناٹ رامسر سائٹ. تو یہ کیوں ہوا؟ اتنی بڑی جھیل نظر نہیں آئی پوری دنیا کو، اس کو رامسر سائٹ قرار دیا جائے، اس کے بچاؤ کے لیے کچھ. سوال تو یہ ہے کہ ہماری رامسر سائٹس کا بھی کیا حال ہے. مطلب امپورٹنٹ نام تو ہے کہ بھائی عائشہ ہے نا، اس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے. مطلب کون گئے جاتے ہیں، کیسے وہ اکارڈ سائن کر کے واپس آ جاتے ہیں، کس کو کیوں بھول جاتے ہیں. بھائی کسی کے 6 بیٹے ہیں تو 6 کا نام لکھنا چاہیے نا. تو منچر جو سب سے بڑی میٹھے پانی کی دعویٰ ہے، پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کہ ایشیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے. وہ آئی تھنک وہ یہ ہے کہ سچ ہوتا ہے ایٹ ٹائمز جھوٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مانسون پیٹرنز پر ڈپینڈ کرتا ہے. جس سال زیادہ بارش آئی تو منچر سب سے بڑی ہو گئی. ابھی ان لوگوں نے ایک کام کیا کہ اڑیل وا سے دریائے سندھ سے پانی چھوڑا ہے، جو میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اور اسی دن دوسری ویڈیو رات کو خبریں چلنے لگی کہ اپنا نئے گال جو ہے 12 فٹ کے ساتھ بہہ رہی ہے. وہ 12 فٹ بہت بڑا پانی ہوتا ہے. تو اب وہ یا تو ایک طرف سے اس کو بھرو یا نہیں تو وہ سیکنڈ لاسٹ ایئر کی طرح سے پھر ایک واٹر بم کی صورتحال اختیار کر لے گی. ایگزیکٹلی.
تو یہ اسے نامعقول سے کام کرتے ہیں کہ بھائی آلریڈی آپ کے کیرتر رینج میں بارش ہوئی ہے جو کیٹمنٹ ایریا ہے منچر کا, اس سے وہ بھر جاتی ہے, اس کو انف ہے. تو اپنے دریا سندھ سے 3-3.5 لاکھ پانی آیا ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. تو پھر وہاں سے بھی ایک آپ نے کینال کھول دیا اس کو بھرنے کے لیے. تو یہ ان کو سمجھ میں نہیں کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے, کوئی اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اب نیچر اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے یہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ لوگ شفٹ ہو گئے, اور وہ جو زندگی تھی مچھلیوں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, اور پرندے پالتے تھے اور ساتھ رکھتے تھے, اور مچھلیوں کی قدرتی جتنی اقسام تھی, وہ لگ رہا ہے کہ اب جیسے لوگ جائیں گے تو پھر وہ ایک بڑا گٹر بن جائے گا. جس طرح سے دریائے سندھ پورا غزلہ لے کے آ رہا ہے گلگت بلتستان سے, پھر دریائے کابل خود ایک پولیٹڈ ندی ہے, دریائے کرم ہے, اور پھر 5 ندیاں پنجاب کی, اور پھر آ کے پورے سندھ کے سارے ساحلوں کے جو دریا سندھ کے ساحل پہ شہر ہیں وہ بھی سارا غزلہ اس میں ہے, پھر وہ آ کے ڈیلٹا کو ختم کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے منچر کا بھی کیا ایسا ہی انجام ہے. منچر کا بالکل ایسا ہے. منچر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گٹر ہے جس میں آپ کو کوئی زندگی, وہاں پہ منچر کی اپنی صرف مچھلیاں نہیں ہوتی تھیں, اپنی قسم کی مچھلیاں, منچر کے اپنی جو ہیں ویجیٹیبلز ہوتی تھیں. لوگ جو کشتیوں پہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں باہر جانا پڑے گا کھانا خریدنے کے لیے, ہمیں یہاں پہ بھے ملتی تھی, ہم بھے بناتے تھے, یہاں پہ ہماری اپنی قسم کی گھاس ہوتی تھی جو ہم بنا سکتے تھے, ہماری بہت ساری قسموں کی واٹر ویجیٹیبل ہوتی ہیں جن کو ہم بناتے تھے. تو یہ مطلب اگین ود دا لاس آف آپ یہ کہیں کہ پیپل, اٹس آلسو لاس آف این ایکو سسٹم, لاس آف ہسٹری کہ ہمارے لوگ کیا کھاتے تھے, ہم کس کھانے سے ہمارا تعلق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ یہی لگتا ہے کہ آپ جب یہ LUD کی ڈاکیومنٹری میں بھی ساروں نے یہی کہا کہ آپ کو جب لگا تھا کہ آپ پانی کو ایک میکینیکل چیز بنا دو گے تو وہ پھر بس میکینیکل چیز ہی رہ جائے گی, اس کے ساتھ جو زندگیاں وابستہ ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی. جو کلچرز ہیں جو سندھو کے, مطلب سندھو دریا از ون آف دا موسٹ انٹریگنگ ریورز, کیونکہ اس کے کنارے پہ جو پوری سویلائزیشنز رہی ہیں وہ. H.T. لمبرگ اپنے کتاب میں جب پرانے انڈیجینیس قبائل ڈھونڈ رہا ہے, مونجو دڑو جب برباد ہوا, ٹوٹا, یا پانی نے ڈبویا, واٹ ایور, تو یہ لوگ کہاں گئے, تو اس میں لکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ منچر پہ جا کے آباد ہوئے ہیں. تو مونجو دڑے کے لوگ اب منچر سے بھی ادھر سے ادھر ہو گئے. موہانا یہی کہتے ہیں نا کہ ہم تو موہنجو داڑو سے تعلق ہے ہمارا, وہ تو یہی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق جو ہے, ہم تو قدیمی لوگ ہیں, ہم تو اسی ان کا کلیم بنتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہاں پر آئے تھے, ہم تو پانی پہ رہنے والے, ہم نے تو جب ٹریڈ سٹارٹ ہوا تھا تو ہم نے ٹریڈ, تب ہم عروج پہ تھے, تو ہمیں کیا پتا کہ کب انہوں نے بارڈر بنائے, کب انہوں نے کہا کہ یہاں سے نہیں نکلنا, کب انہوں نے کشتیاں روکنا بند کی, اور کب بس ہم نے پانی کو کراس کرنا بند کیا, یا پانی بارڈرز نے ہمیں جو ہے انکلوز کر دیا. تو آئی تھنک یہی چیزیں ہیں کہ آپ جتنا جاتے ہو آپ اتنا سیکھتے ہو کہ لوگوں کو ابھی بھی یاد ہے وہ وقت, اور لوگوں کو وہ وقت, مطلب جو ڈاکیومنٹری میں جو مجھے ایک فیملی ملی اس میں وہ جو ماں تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میں تو اتنا دن روئی تھی, میں کشتی سے اترتی نہیں تھی, مجھے زمین پہ چلنا نہیں آتا تھا, میں اتنا روئی تھی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں زمین پہ کیسے چلوں گی. یہی انسان کا دکھ ہے جو آپ نے پرویا ہے, بلکہ دونوں ڈاکومنٹریز میں. اب تیسرا پروجیکٹ آپ کا آئے, اس کو دیکھیں, پھر اس پہ بات کریں گے. تو عائشہ طاہر آپ کا بہت شکریہ. پھر ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں, ایک نئے قسط میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ ساری حقیقت والی اور سچ والی گفتگو کریں گے. ناظرین, آپ سنیں عائشہ کی باتیں, بہت درد بھری اور فیوچر کی یہ ساری حقیقتیں ہیں. تو وہ حقیقت کبھی چھپائی نہیں جا سکتی, وہ پھر اخبار ہو یا کوئی ٹی وی چینل ہو, حقیقتیں ہمیشہ سامنے ہی آ جاتی ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ.